UET کی ڈاکٹر سائمہ یاسین جو کم عمر تو ہیں لیکن انہوں نے 100 سالہ تاریخ میں پہلی انجینئر خاتون پروفیسر بننے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ان کی کامیابی کی کہانی کیا ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا تو نہیں تھا کہ میں ادھر پروفیسر بھی بن جاؤں گی اور خاص طور پہ چیئر پرسن۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ UET سے آپ نے ڈگری حاصل کی اور یہیں پہ 100 سالہ تاریخ میں پہلی انجینئر خاتون پروفیسر بن گئی۔ جی کیا کبھی سوچا تھا کہ یہ کام کر لوں گی اور یہ میرے حصے آئے گی یہ چیز؟ نہیں، ایسا میں نے کچھ سوچا تو نہیں تھا کہ میں اس مقام تک پہنچ جاؤں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس مقام پہ ہوں کہ UET کی 100 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون انجینئر پروفیسر ہوں۔ میرے ماں باپ کی محنت ہے اس میں، میرے اساتذہ کرام کی رہنمائی ہے، میرے شوہر کی سپورٹ ہے، اور میں نے اپنے حصے کی محنت بھی کی ہے، اپنے حصے کی ایفرٹ کی ہے، اپنا کمفرٹ زون چھوڑا ہے میں نے۔ تو اس سارے ایک چیلنجنگ سفر کے بعد میں آج اس مقام پہ ہوں۔ اسی یونیورسٹی میں، یونیورسٹی آف انجینئرنگ لاہور میں آپ یہیں سے فارغ التحصیل ہیں۔ جی کس وقت یہاں پر آئیں، کیا تعلیم حاصل کی، اور اس وقت جب یہاں پر گزرتی تھی تو یہیں پہ اسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہونے کا خواب کبھی دیکھا؟ 2001 میں ایز اسٹوڈنٹ ادھر آئی، اور جنوری 2005 میں نے جب میرا رزلٹ آیا گریجویشن کی میں نے ایز لیکچرر 2005 میں اپنے پروفیشنل کریئر کا آغاز کیا یہاں سے UET لاہور سے۔ 2011 میں امپیریل کالج لندن سے PhD کر کے جب میں واپس آئی تو ادھر ہی میں اسسٹنٹ پروفیسر اپوائنٹ ہوئی۔ پھر 2015 میں پہلی فیمیل ایسوسیٹ انجینئر تھی، ادھر پروموٹ ہوئی، اور آج 2021 میں پہلی خاتون انجینئر پروفیسر اپوائنٹ ہوئی ہوں۔ میرے اس وقت 36 ریسرچ پبلیکیشنز ہیں، 4 PhD اسٹوڈنٹس کو میں سپروائز کر رہی ہوں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی 2 کمپٹیٹیو گرانٹس جو ہیں وہ میں نے ون کی ہیں۔ اور یہ میں نے کبھی سوچا تو نہیں تھا کہ میں ادھر پروفیسر بھی بن جاؤں گی اور خاص طور پہ چیئر پرسن، اور پہلی فیمیل انجینئرنگ ڈسپلن میں چیئر پرسن بنوں گی، یہ کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن محنت کی ہے تو اسی کا پھل ہے یہ۔ تو آپ تو سب سے ینگ بھی خاتون پروفیسر انجینئرنگ کہ آپ نے خود، آپ کی 38 ایئرز اولڈ ہیں آپ، اور آپ اس پہ ہیں، کیا آنے والے لوگوں کو کیا کہتی ہیں؟ اور اس شعبے میں یہاں پر تو تصور کیا جاتا ہے یہ مردوں کا شعبہ ہے۔ جی بالکل، یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے سوسائٹی کا، پیرنٹس کا، خواتین کا، کہ یہ تو لڑکوں کی جاب ہے، اس میں خواتین کا کیا کام ہے۔ یہ کچھ جو ڈی موٹیویٹنگ ایلیمنٹس ہیں یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور اسی لیے پیرنٹس بھی اس طرح سے مورلی سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے آپ کو کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی MBBS ڈاکٹر بن جائے ہماری بیٹی۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو اگر ہم کانفیڈنس دیں خواتین کو اور ان کو مورل سپورٹ دیں تو وہ بھی ایکسیلنٹ پرفارم کر سکتی ہیں اس فیلڈ میں۔ تو خود آپ کو یہاں کی جب اسٹوڈنٹس ہیں، جب آپ کو اس چیئر پہ بیٹھے ہوئے دیکھتی ہیں تو کتنے وہ اعتماد ان کے اندر آتا ہے، یا آپ سے آ کے سوال تو کرتی ہوں گی لڑکیاں کہ یہ پہلا تجربہ ہے 100 سالہ تاریخ میں؟ جی بالکل، جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو بہت ایزی کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں۔ وہ آ کے مجھے بتاتی ہیں کہ اب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا ایشو ہے تو ہم بڑے آرام سے، آسانی کے ساتھ ہم آگے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں، اور ہمیں وہ جو ایک ہیزیٹیشن ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے، تو وہ بہت خوش ہیں۔ تو وہ ایک بات جو آپ اسٹوڈنٹس سے کہنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ لڑکیوں کو، سمجھا جاتا ہے کہ معاشرے میں لڑکیاں ایز کمپیئر ٹو میل آگے نہیں بڑھ پاتی، تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ وہ ایک بات جو آپ کے دل میں اور آپ کہنا چاہتے ہیں۔ میں فیمیل اسٹوڈنٹس کو، فیمیل کولیگس کو، اور یوں کہہ لیں کہ خواتین انجینئرز جو ہیں، میں ان کو یہ کہوں گی کہ جو سوسائٹی کے کچھ ڈی موٹیویٹنگ ایلیمنٹس ہیں ان کو بالکل اگنور کریں، اپنی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ ان پہ ٹرسٹ کریں، کانفیڈنس رکھیں، وہ بھی اس فیلڈ میں آ سکتی ہیں اور ایکسیلنٹ پرفارمنس دے سکتی ہیں۔ میری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت ICI، اینگرو، FFC، نیسلے جیسی انٹرنیشنل انڈسٹریز میں جاب کر رہی ہیں اور بڑا شاندار پرفارم کر رہی ہیں وہ۔ تو جب آپ نے خود داخلہ لیا انجینئرنگ میں، وہ بھی کیمیکل انجینئرنگ، تو
تو یہ تو بڑا ویسا ہی شعبہ ہے. تو آپ کے گھر والوں نے کیا کہا, والد صاحب نے کیا کہا, والدہ نے کیا کہا؟ جی بالکل, میں نے یہ انجینئرنگ کی فیلڈ جو ہے میں نے اپنی چوائس سے میں اس میں آئی ہوں. میرے پیرنٹس کی بھی وہی سوچ تھی, وہ کہتے تھے کہ انہوں نے تو مجھے بکس لا کے دے دی تھی کہ MBBS ڈاکٹر بن جاؤ, یہ تمہاری بکس ہیں. لیکن میں نے اپنے پیشن کو فالو کرتے ہوئے میں خود اپنی مرضی سے اس میں آئی, کیونکہ مجھے بچپن سے ہی انجینئرنگ, خاص طور پہ کیمیکل انجینئرنگ کا شوق تھا, کیونکہ وہ فارمولیشن ڈیولپمنٹس اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور یہ میری جو ہے نا میرا اس بہت انٹرسٹ تھا اس میں. اور انجینئرنگ کو بھی میں دیکھتی تھی کہ ہمیں ہر طرف مجھے ایسے کہ ہماری فوڈ ہے, میڈیسن ہے, کلودنگ ہے, الیکٹریسٹی, ہر طرف انجینئرنگ نظر آتی تھی. تو یہ مجھے بچپن سے ہی جو ہے نا چیزیں فیسینیٹ کرتی تھی. والدین تو آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, لیکن آپ انجینئر بن گئے. ہاں جی بالکل. اور جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے کیونکہ تھوڑا ذمہ داری بھی فیل ہوتی تھی, مجھے تھوڑا سا وہ پریشر بھی فیل ہوتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں, پتہ نہیں میں کر بھی سکوں گی کہ نہیں. تو جب آپ باہر گئیں یا یہاں پر پڑھیں یا یہاں پہ اپائنٹمنٹ ہوئی, تو کہیں پہ تو زندگی میں کئی مشکل مرحلہ بھی آیا ہوگا جہاں پر آپ نے سوچا کہ میں نے یہ کہاں پر آ گئی؟ جی یہ سفر تو بہت چیلنجنگ تھا, لیکن میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ مجھے پھر میرے شوہر کی سپورٹ تھی جب میں نے اور میرے ہسبینڈ نے ایک ہی ٹائم میں PhD کی ہے. اور یہاں پہ میں ایک چیز مینشن کروں گی, امپیریل کالج لنڈن کو میں ضرور ایکنالج کروں گی کہ جب میں اور میرے ہسبینڈ PhD کر رہے تھے ایک ہی ٹائم میں, تو ہمارا بیٹا تھا, اس کی برتھ ہوئی وہاں پہ. تو ہم نے ڈے کیئر سینٹر جو امپیریل کالج کا تھا اس میں ہم نے انفارمیشن لی, تو ان کی 18 منتھس کی جو ہے وہ ویٹنگ لسٹ تھی کسی بھی بچے کو ایڈمٹ کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کرتے ہوئے کہ دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ PhD کر رہے ہیں, تو انہوں نے ہمیں 18 منتھس کی لسٹ سے نکال کے تو ایک ماہ کے اندر انہوں نے ہمارے بیٹے کو ایڈمٹ کیا, جس سے ہمیں کافی ایز آؤٹ فیل ہوا کہ یہ ایک جو ہماری ٹینشن تھی. تو یہ تو زندگی کا مشکل وقت ہے کہ آپ ایک طرف PhD کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ کا بیبی ہو جائے اور آپ کو اس کو بھی دیکھنا ہے, وہ ساری بھی آپ کے ذہن پہ ٹینشن ہے. جی بالکل, یہ بہت مشکل تھا کیونکہ جب ہم دونوں کالج آیا کرتے تھے تو پیچھے سے بیٹے کو دیکھ کے لک آفٹر کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا. تو اسی لیے میں نے ایکنالج کیا کہ انہوں نے ہماری جو مشکل تھی وہ کافی حد تک آسان کر دی. وہ ہمارے ساتھ ہی ہمارا بیٹا کالج جاتا تھا, ادھر ہم اسے چھوڑ دیتے تھے اور واپسی پہ ادھر سے اس کو پک کرتے ہوئے تو آ جاتے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.